الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، ہم سب کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور جو کہیں گے ہم کریں گے، حضور جن چیزوں کو کرنے کی تعلیم دیں گے ہم ان کو کریں گے، اور ہمارے نبی جن چیزوں سے منع کریں گے ہم اس سے رک جائیں گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پیغمبر جن چیزوں کو کرنے کو کہیں کریں، اور جن چیزوں سے منع کرے ان سے رک جائیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے حضور کو نمونہ بناؤں، اس کے اندر 3 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اسے یقین ہو اللہ سے ملاقات کا۔ لمن کان یرجو اللہ، جس آدمی کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہی نہیں، وہ آدمی اللہ کے نبی کو نمونہ نہیں بنا سکتا۔ وہ آدمی جس کو آخرت کی زندگی پر بھروسہ ہے، وہ زندگی جس کو حساب کتاب کی زندگی پر بھروسہ ہے، وہ انسان جس کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین ہے، وہی آدمی یہ سوچے گا کہ مجھے آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے، اور کامیابی کا میرے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ میں حضور کو فالو کروں، حضور کے مطابق اپنے زندگی بناؤں، اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں۔ اس لیے حضور کو نمونہ بنانے کے لیے پہلی صفت یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کا یقین کرنے والے ہیں، والیوم الآخر، اور دوسرا یہ بھی یقین ہو کہ آخرت کا دن ہے۔ یعنی ایک انسان مرتا ہے تو کہانی ختم نہیں ہوتی، ہاں دنیا ختم، دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وذکر اللہ کثیرا، وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہو۔ جو آدمی ان 3 صفات کو اپنے اندر پاتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں حضور کو فالو کروں۔ ہر چیز میں ہمیں ہمارے نبی کا طریقہ تلاش کرنا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے خوشی اور غمی کے جتنے طریقے بتائے ان میں بھی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے خوشی کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، غم کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اللہ کی عبادت کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہم فالو کریں گے ہمارے نبی کو، یہی ہمارے لیے عقل مندی اور سمجھداری۔ اب دیکھیں ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کو اور نبی کی زندگی کو خاص نسبت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو ہمارے نبی سے اور ہمارے نبی کی زندگی سے خاص نسبت ہے۔ حضور اس دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ اس دنیا سے آخرت کا سفر فرمایا، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا ہر جگہ تذکرہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہر مجلسیں لگتی ہیں، لگنی چاہیے، اور یہ تذکرہ جتنا بھی حضور کا کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، نبی کے تعلق کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے والے بنیں۔ اس دنیا میں ہمارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے آنے پر خوشی ہونی چاہیے۔ جو آدمی حضور کے آنے پر خوشی محسوس نہ کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے،
وہ کافر ہو سکتا ہے کہ حضور دنیا میں آئے، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ مسئلہ یہ خوشی کا ہے، اور دوسرا مسئلہ اظہار خوشی کا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر مسلمان کو دل سے خوش ہونا چاہیے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ کیا ہم اپنے طریقے بنائیں گے؟ کیا رسول اللہ کی پسند اور ناپسند پر ہم غور کریں؟ دنیا میں محبت کے انداز الگ الگ ہیں۔ ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، استاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اور ان محبت کے اظہار کے طریقے ایک نہیں ہو سکتے۔ جس سے بھی ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دو چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز یہ کہ جس کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے، ان کا عظمت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کتنی اونچی۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عظمت کے ساتھ ساتھ محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہر محبت کا انداز ہر ایک کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہی آدمی ماں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کیا دونوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ بیوی سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، اولاد سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں باپ سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اگر جیسے بچے سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہی محبت کا اظہار ہم بڑوں سے کریں گے، بے ادبی ہو جائے گی۔ جو بڑوں سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہ بچوں سے کریں گے تو محبت کا اظہار نظر نہیں آئے۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کیسے کریں؟ یہی دو باتیں ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کی شان کتنی اونچی ہے، اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے نبی کو پسند اور ناپسند کیا تھا۔ اگر ہم ہمارے باپ سے اظہار محبت کر رہے ہیں مگر باپ کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھ رہے تو یہ بے ادبی ہو۔ اگر باپ کی پسند اور ناپسند کا خیال بھی نہیں رکھ رہے، یہاں بھی بے ادبی اور ناراضگی ہو۔ باپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے مگر اسی چیز کے ذریعے ہم باپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ باپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں؟ ایسے ہی حال ہمارے نبی سے متعلق ہمیں سوچنا۔ یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، یہ غور و فکر اور سوچنے کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت بھی کرنا، آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی سے محبت کا اظہار کریں گے کیسے؟ پہلی چیز یہ کہ نبی سے محبت کا اظہار نبی کی شان کے مطابق کریں۔ بعض ہمارے شعراء ہمارے نبی کی تعریفوں میں نعت لکھتے ہیں، یقیناً ان کی نعتوں میں محبت بھری ہوتی ہے، لیکن بعض نعتیں ایسی رہتی ہیں جب وہ اللہ کے رسول کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو لگتا ہے کسی وہ خاتون کی تعریف کر۔ یاد رکھیں، نعت لکھتے وقت لکھنے والے کو شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس کی میں تعریف کر رہا ہوں، اس شان کے مطابق الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ عام غزلوں کی طرح جیسے غزلوں میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے، ویسے اللہ کے نبی کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ بہت سنبھلے ہوئے الفاظ ہونا چاہیے، رسول اللہ کا مقام سمجھنا چاہیے۔ اسی ضمن میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو اظہار محبت کے طریقے میں یہ جھنڈیاں استعمال کرتے ہیں، ذرا ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کیا یہ رسول اللہ کے شان کے مطابق ہے؟ کہ جس جھنڈیوں کے اوپر روزہ اطہر کی تصویریں ہوتی، جس جھنڈے پر بعض مرتبہ کلمہ طیبہ ہوتا ہے، جو ہم لے کے گھومتے ہیں اظہار محبت کے طور پر، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ ناسمجھ بچے، وہ نوجوان وہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور وہ راستوں کے کنارے پر نالیوں کے پاس نظر آنے لگتے۔ کیا یہ شان رسول کے مطابق اظہار محبت کا طریقہ ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن و دماغ اور فکر و خیال دیا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی رسول کی آمد بہت خوشی کی بات ہے، مگر خوشی کے طریقے میں شریعت کا اور رسول اللہ کی عظمت کا بھی تو پاس و لحاظ رکھنا، اور پھر یہ بھی کہ اب پہلے 12 وفات کرتے تھے، پھر اسے میلاد النبی کے نام سے یاد کیا، پھر لفظ بڑھایا گیا، عید میلاد النبی کہا گیا، پھر ایک اور لفظ بڑھایا گیا، جشن عید میلاد النبی کر دیا، یعنی آپ کتنا بڑھاتے رہیں گے؟ ابھی 2023 کا واٹس ایپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تلنگانہ کا ایک شہر محبوب نگر میں، وہاں کی جامع مسجد میں اب وہاں کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ عید میلاد النبی کی اب نماز بھی پڑھی جائے، یعنی شریعت میں جو اب زیادتیاں ہوتے ہوتے کہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی کی تاریخ یہ ہے، نماز کا وقت یہ ہوگا، اردو تقریر کا وقت اتنا ہوگا، خطبہ بھی ہوگا، عید میلاد النبی کا خطبہ بھی ہوگا، خطبے کے بعد پھر دعا بھی ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں 2 ہی عیدیں، ایک عید تو رمضان کے ختم پر مسلمانوں نے اللہ کی فرما برداری پر حکم پر 1 مہینہ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تمہاری فرما برداری پر عید کا دن مقرر ہے، آج تم روزہ نہیں رکھنا، آج تم خوشی منانا، یقیناً رب کی فرما برداری میں خوشی ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ اور دوسری عید 10 ذی الحجہ کو رکھا گیا کہ قربانی کریں، اللہ کے نام پر کریں، جانور کو ذبح کریں، اللہ کے نام پر کریں، تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، یہ خوشی کے 2 طریقے بتائے۔ تیسری عید کا تو کوئی تصور نہیں تھا، اب دھیرے دھیرے نمازیں بھی شروع ہو جائیں، خطبے بھی شروع ہو جائیں اور اعلان بھی شروع ہو جائے، تو پھر ہم شریعت مطہرہ کو کہاں تک لے جائیں؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ہمارے نبی عطا فرمائے۔ نبی کی قدردانی یہی ہے کہ نبی جو کہیں اس کو کرنے والے بنیں، جن چیزوں سے منع کریں ان سے ہم رکنے والے بنیں، یہی اصل ہے خوشی کے اظہار کا طریقہ۔ یہاں یہ سمجھنے کی بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو ہم اظہار کر رہے ہیں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ ڈی جے لگائے جا رہے ہیں اور ڈی جے میں گانے لگائے جا رہے ہیں اور اتنے زور سے لگائے جا رہے ہیں کہ بیماروں کو تکلیف، اس شور کی وجہ سے دوسری قومیں پریشان، جہاں جہاں راستوں سے وہ ڈی جے گزر رہا ہے وہ سارے گلیوں والے رہنے والے پریشان۔ آپ سوچئے یہ کام اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں کیا ہے؟ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک ابو داؤد شریف کی روایت، ایک بخاری کی روایت۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر آتے آہستہ آواز سے سلام کرتے تھے، سلام کرنے میں اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ جاگنے والا تو سن لے مگر سونے والے کی آنکھ خراب نہ ہو جائے، یعنی سونے والے کی نیند خراب نہ ہو جائے، یعنی سلام بھی حضور اتنی آواز سے کرتے تھے کہ حضور کو بلند آواز سے سلام کرنا پسند نہیں کہ ہم حضور کی محبت میں اظہار کرنا ڈی جے لگا کر۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کیا اللہ اس سے راضی ہو، کیا رسول اللہ اس سے راضی ہو؟ جو رسول اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ وہ سلام کرنے میں بھی سونے والے کا خیال رکھتے تھے، وہ نبی تکلیف دینے کی تعلیم کیسے دے سکتے؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف چل رہا تھا، کچھ لوگ قرآن مجید زور سے پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹایا اور فرمایا تم جس کو قرآن سنانا چاہتے ہو وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بہرا نہیں ہے۔ تم زور سے پڑھو تب بھی سنتا ہے، تم آہستہ پڑھو تب بھی سنتا ہے۔ دیکھو جس کو تم سنانا چاہتے ہو تم اس کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہو، وہ تمہاری بات سن رہا ہے، تمہیں خیال دوسروں کا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سفر میں تھے، اور صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جب اونچائی پر چڑھتے تو تکبیر کہا کرتے تھے، اور نیچے جب اترتے تو سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے، اور تکبیروں کی آوازیں بلند ہونے، ہم بھی تو تکبیر کی آواز بلند کرتے۔ جب تکبیر کی آواز صحابہ کی بلند ہونے لگی تو حضور نے ان کو فرمایا آواز کو معتدل رکھو، جس کو سنانا تم چاہتے ہو وہ تم آہستہ بولو، تب بھی وہ تمہاری آواز کو سنتا ہے۔ یہ ساری حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور اظہار محبت کا جو طریقہ ہم نے رائج کیا، یہ ڈی جے لگا کر، شور مچا کر کے، عام لوگوں کو تکلیف دے کر، کیا یہ اظہار محبت کا طریقہ اللہ کے رسول پسند کریں گے؟ پھر یہ بھی کہ اسلام نے، ہمارے نبی نے جو سکھایا وہ یہی طریقہ سکھایا کہ راستے کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا جائے۔ یہ حدیث ہم بار بار پڑھتے، اس کو ایمانی اجزاء میں شمار کی۔ راستے میں کوئی تکلیف نہ ڈالیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو راستے سے اٹھا کر کنارے کریں، گزرنے والوں کو راستہ دیں، راستہ نہ روکیں۔ اب حضور کی محبت کے نام پر راستے روکنے کی اجازت کہاں تک؟ سمجھنے کی بات یہ ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے ایک مسئلہ میڈیا میں گردش کر رہا تھا، پبلک پلیس میں نماز پڑھنے کے بارے میں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہو۔ ہمارے علماء کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ پبلک پلیس میں نماز پڑھنا اور ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہے، شرعاً اس کا کیا حکم؟ ہمارے علماء نے بھی برملا اس کا اظہار کیا، ایسی جگہ نماز پڑھنا جو راستے کی جگہ ہے جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹرین میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھنا چاہیے؟ ایک سوال ہے، یہ تنہائی میں ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ ایسی جگہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں جو گزرنے والوں کا راستہ ہے، وہ صرف گزرنے کی جگہ ہے، ٹہرنے کی جگہ نہیں، وہ عبادت کی جگہ نہیں۔ جیسے ٹرین میں ایک گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ گزرنے کے لیے بنائی گئی، نہ بیٹھنے کے لیے بنائی گئی، نہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی۔ جس چیز کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے شرعاً اسی کے لیے ویلڈ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اس مسئلے کا اعلان کیا کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا جو گزرگاہ ہے، لوگ رک سکتے ہیں، رکنے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو سکتی، جائز نہیں ہے۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا ہے جو راستہ نہیں۔ اب ہم یہاں ٹھہر کر ذرا سوچیں کہ رسول اللہ کی محبت کے اظہار کے طور پر ہم یہ کام کریں، راستے روک رہے ہیں، راستوں میں ہم ادھر ادھر کی چیزیں لا کر ڈال رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کو کس حد تک پسند کریں۔ تیسری چیز جو ہمیں اس موقع پر سمجھنا ہے وہ یہ کہ فضول خرچی کے بہت سے متعدد اقسام، ایک ہے غلط کام میں اپنے مال کا خرچ کرنا، ایک ہے صحیح کام میں اپنے مال کا زیادہ خرچ کرنا۔ دیکھیے شادی کر رہے ہیں، جائز چیز ہے، ایک حد تک خرچ کرنا ہے، اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے۔ اگر آپ کی شادی 1,00,000 روپے میں ہو سکتی ہے اور آپ 1,00,000 پر 1 روپیہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ 1 روپیہ فضول خرچی میں شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سماج میں الگ الگ لوگ الگ الگ درجوں کے رکھے، کسی کی رشتہ داریاں کم ہیں، کسی کی رشتہ داریاں زیادہ ہیں، ولیمہ کسی کو محدود رکھنا پڑتا ہے اور کسی کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے رکھ کر ولیمے کے دعوت کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جس کا جتنا خرچ ہے جائز کاموں میں بھی اس کا لحاظ رکھنا۔ اللہ کے نبی کے نام پر یہ جو ہم روشنی کر رہے ہیں اس پر ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اگر سوچا جائے ٹھیک ہے بھائی کر رہے ہیں، مگر کس حد تک کر رہے ہیں، کس حد تک کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا یہ شرعاً گنجائش ہو سکتی ہے؟ اب یہاں ٹھہر کر ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو دیپ جلا رہے ہیں، یہ چراغاں کر رہے ہیں اور یہ لائٹنگ کر رہے ہیں، آپ کس کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ پوری زندگی میں صحابہ نے کر کے دکھایا ہو۔ یہ جو طریقہ رائج ہوا ہے دوسری قوموں سے آیا ہے۔ ہندوؤں کا طریقے میں دیوالی ہے، وہ جب دیوالی آتی ہے تو
روشنیاں کر دیتے ہیں، جب ان کی عید کے موسم آتے ہیں وہ چراغاں کر دیتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کا ان کے یہاں طریقہ۔ کیا مسلمانوں کی شریعت میں کوئی ایک مثال ایسی ہے کہ اظہار محبت کے لیے لائٹنگ کیا جائے؟ ایک مثال تو بتائی جا سکتی کہ اظہار محبت کے لیے اگر جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اگر وہ شریعت میں نہیں ہے تو لیا کہاں سے گیا؟ اگر لیا غیروں کے طریقے سے تو حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ حضور کی مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس طریقے کو جہاں سے لیتا ہے وہ اسی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اظہار محبت کے طریقوں کو غیروں سے لیا ہے تو کیا ہم رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے شمار ہوں؟ اللہ کے نبی نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے عبادت میں۔ آپ کو صرف میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال آپ کی نماز لیجیے، 3 وقت نماز پڑھنا یعنی سجدہ کرنا منع ہے، تو کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں پڑھنا منع؟ دیکھیے سورج نکل رہا ہے، سجدہ کرنا منع ہے۔ سورج عین سر پر آیا ہوا ہے، سجدہ کرنا منع۔ سورج ڈوب رہا ہے، سجدہ کرنا منع ہے۔ آپ پوچھ لیجئے کسی سے بھی کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا کہ کیوں ان 3 ٹائم عبادت اور سجدے سے روکا گیا؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ 3 ٹائم ایسے ہیں جب سورج کی عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی ایسے وقت عبادت کریں گے، ان کی عبادت اگرچہ سورج کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، مگر لگے گا دیکھنے والوں کو یہ بھی تو عبادت اسی وقت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا، آپ نے منع فرمایا ان 3 موقع پر سجدہ نہیں کرنا۔ دوسری مثال آپ لیجیے، جب آپ مدینے سے ہجرت کر کے، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 10 محرم کا آپ نے روزہ رکھا، معلوم ہوا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اب دیکھیے مشابہت کس کو کہتے ہیں اور کس درجے اللہ کے نبی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ 10 محرم کو حضور بھی روزہ ہیں، حضور بھی اللہ کے لیے ہیں، یہودی بھی ہیں، یہودی بھی اللہ کے لیے ہیں، مگر چونکہ ان کے پاس جو دین ہے وہ تبدیل شدہ دین ہے، حضور کے پاس جو دین ہے وہ محفوظ دین ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا دیکھو ہم بھی روزہ ہیں، یہودی بھی روزہ ہیں، ہماری عبادت میں مشابہت محسوس ہو رہی ہے، ایک روزہ بڑھایا جائے، یا تو 9 کا روزہ رکھا جائے یا تو پھر 11 کا روزہ اس کے ساتھ ملایا جائے۔ اسی لیے ہم لوگ روزہ جو رکھتے ہیں 10 محرم، 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں یا 10-11 کا روزہ رکھتے ہیں، اگرچہ آج اس کی مشابہت ختم ہو گئی، اس پر مزید بحث ہے فقہا میں کہ آج تو یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، کیا 9 کا اور 11 کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ بعض فقہا نے فرمایا چونکہ مشابہت ختم ہوئی اس کی اجازت ہے کہ ایک روزہ رکھے، لیکن بعض فقہا ابھی بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ رکھا جائے۔ اب یہ مثالیں ہم سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اظہار محبت کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے، اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ خوشی کا نہیں ہے، اظہار خوشی کا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ہم ملاتے ہیں۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں رسول اللہ کی آنے پر خوشی ایمان والے کو ہونی چاہیے، اور جس کو رسول اللہ کے آنے پر خوشی نہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے اللہ کے رسول کی خوشی منائیں گے کیسے؟ میں 2-3 طریقے آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے جس کو اللہ کے رسول انشاءاللہ قیامت کے دن پسند کریں۔ اگر ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں اور محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا ارادہ کریں کہ میں سیرت رسول کا مطالعہ کروں، میں حضور کو پہچانوں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ 10 سال سے میں عید میلاد النبی منا رہا ہوں مگر رسول اللہ کو نہیں جانتا۔ کیا یہ محبت ہے؟ اگر حقیقی محبت ہے اور سچی محبت ہے تو مجھے حضور کو جاننا چاہیے۔ یہ محبت کا ایک پہلا طریقہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کو جان لوں، میرے ماں باپ جانیں، میری بیوی بچے جانیں،
گھر کا میں ایسے ماحول بناؤں کوئی دن ایسا نہ ہو جہاں حضور کی زندگی پڑھی نہ جا رہی ہو، سنی نہ جا رہی۔ حضور کیسے پانی پیتے تھے، دیکھیے حضور کی زندگی، حضور لباس کیسے پہنتے تھے، حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور مسکراتے تھے کیسے، حضور کب روتے تھے، کیسے آنسو بہتے تھے، اللہ کے نبی جب دعا کرتے تھے تو دعا کی کیفیت کیا تھی، یہ حضور کی زندگی ہمیں سیکھنی چاہیے، یہ محبت کے اظہار کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام اور رسول اللہ کی شبیہ بگاڑی جا رہی۔ اگر ہم حقیقی مسلمان ہیں اور سچی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا میں حضور کی زندگی کو عام کرنے کی ضرورت۔ ڈنمارک میں بار بار حضور کی توہین کی جاتی، اور چند مہینوں پہلے یہاں ایک خاتون نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ہمارا حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں ایسے لوگوں کے خلاف، صرف پروٹیسٹ کرنے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، ہر لوکل لینگویج میں چھوٹی بڑی کتابیں کب ہم پہنچائیں گے برادران وطن تک؟ حضور کی زندگی کو پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کی زندگی پر اعتراض کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پروگرام رکھے جائیں، ان کو انعام دیا جائے، رسول اس پروگرام کے ذریعے حضور کی زندگی کے بارے میں معلومات کو عام کیا جائے۔ یہ کرنے کا دوسرا کام۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم درود پاک کثرت سے پڑھنے کا ارادہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم حضور کو درود بھیجیں، اور پھر ارادہ کریں کہ میں ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، زبان پر درود ہوگا، عمل میں نبی کا طریقہ ہوگا۔ دیکھیں اس کے ذریعے اللہ کے رسول کی محبت حاصل۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔